حدیث نمبر 705 705 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ جعل الحق وفي روایت وضع الحق على لسان عمر وقلبه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حق کو رکھ دیا ہے، حق کو رکھ دیا ہے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور دل پر اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا ہے. وقال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یعنی انہی کے بیٹے کہتے ہیں، ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر او قال ابن الخطاب فيه شك خارجة الا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مسئلہ سامنے درپیش ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مشورے دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہے اور ان کی جو بات ہے اس کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل ایسا ہوتا تھا جیسا کہ ایک مثال کے طور پر جب آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام طواف کے لیے گئے تھے، مکہ شریف گئے تھے، حج کا تھا یا عمرہ کا موقع تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے تھے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مقام ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ افلا نتخذہ مصلی، جی افلا نتخذہ مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جو سامنے کی جگہ ہے اس کو نماز گاہ نہ بنا لے، ہم نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لے؟ کتنی اچھی جگہ ہے، اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہے، یہاں پر ہم نماز کی جگہ نہ بنا لے اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا، قرآن کریم کی آیت آئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جی مقام ابراہیم کو تم نماز گاہ بنا لو. تو اس طرح سے کئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان منکم محدثون، جی محدثون، تم میں ایسے لوگ ہیں جن پہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پر اپنے معنی کے الفاظ جاری کر دیتا ہے. یعنی جو قرآن میں نازل ہونے والا ہے اس میں ایک الہامی طور پر ان کی زبان پر وہ الفاظ جاری کر دیتا، ان میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ ابواب پڑھنے سے دو تین باتیں کلیئر ہو جاتی ہے. نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں میں، یعنی لوگ بولتے نا کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، کاش کہ ہم حضور کے خادم ہوتے، تو مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ جو صحابہ کرام ہے، جو ابو بکر ہے، جو عمر ہے، جو عثمان ہے، جو ابو ہریرہ ہے، اور کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، طلحہ بن ابی عبید اللہ ہے، زبیر بن العوام ہے، سعد بن معاذ ہے، سعد بن عبادہ ہے، اور یہ صہیب الرومی ہے، بلال حبشی ہے، سلمان فارسی ہے. یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان نثاری کرنے والے، ان کے دلوں کا مقام ہی وہ تھا، ان کا دل اس لیول پر تھا، اتنا پاکیزہ اور اتنا چمکدار ان کا دل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے لیے اور حضور کے اصل مناصر اور مددگار اور وزیر بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیا ہے. یہ بڑے اونچے مقام کے ہیں. اب یہ ہے یعنی بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں ایسے سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ اسی زمانے کے کئی مسلمانوں میں تو کافی غلطیاں بھی پائی جاتی ہے، جی کافی غلطیاں پائی جاتی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. کیونکہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا تو میں کلوزنگ کچھ آپ کو ایک اسپیشل بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی کیا بات ہے بھئی، حبیب صاحب تو یہ بتا رہے تھے کہ بھئی معاویہ بن ابی سفیان کے یہ اس طرح کے ان کے معاملات رہے، یا پھر جو ہے عمر بن عاص کے یہ معاملات رہے، یا پھر ان کے یہ معاملات رہے، اس طرح کی بھی بات بتاتے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہتر ہے. تو یہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب ایک لیول میں نہیں ہوتے، یہ آپ یاد رکھ لیں. ایک اس میں گائیڈنس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم پیش کروں گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں اہل اسلام کو رکھا ہے تو ان میں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سچے اور پکے صحابہ ہیں، اور ان سے غلطیاں نہیں کے برابر ہوئی ہیں، اور وہ یقیناً ان کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک طبقہ وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسلمان ہیں اور سچے ہیں لیکن ان سے غلطیاں ہو گئی، اور غلطیاں ہونے کے بعد وہ تائب ہو گئے اللہ کے پاس، توبہ کی، یعنی بڑے بڑے غلطیاں ہوئی، غلطیاں چھوٹے نہیں تھی، غلطیاں بڑی بڑی تھی، لیکن وہ تائب ہوئے، نادم ہوئے، روئے.
جی اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، تو یہ صحابہ کا دوسرا درجہ ہو جائے گا جی، جن سے اچھائیاں بھی بہت ہوئے اور جن سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور وہ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان کو حضور کے ساتھ رکھے گا، میں جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رکھے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو منافقین تھا۔ منافقین ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد، میں بڑی تعداد کا مطلب بتا رہا ہوں کہ بڑی تعداد، ایسا نہیں بڑی تعداد مطلب 10 منافق تھے، 15 منافق تھے، ایسا نہیں، منافقین کی تعداد کافی بڑی تھی، کافی زیادہ تھی۔ یعنی ابتدائی کے دور میں، یعنی جنگ احد کے میں ہی 300 آدمی تو حضور کو میدان جنگ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں 300 منافق تو وہیں پر ثابت ہو گئے تھے جنگ احد سے پہلے، جبکہ ابھی زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، 3 الگ الگ طبقات ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ حوالہ، آپ حضرات، یہ میرے سامنے عرفان القرآن ہے، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ہی ترجمہ، میں اگرچہ کہ وہ قرآنی آیات پڑھ لیتے تو کافی تھا، لیکن کیونکہ شیخ الاسلام پر ہم کو سب سے زیادہ اعتماد ہے تو انہی کا ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ عرفان القرآن میں کھول رہا ہوں سورہ توبہ مطلب سورہ نمبر 9 ہے سورہ کے اعتبار سے، سورہ توبہ ہے 11واں پارہ ہے سورہ توبہ، جو کہ 9 نمبر کا ہے، اور اس میں آیت نمبر ہے 100۔ دیکھیے یاد رکھنے کتنے آسان ہو گئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے آپ پڑھ لیجئے، 3 آیتیں ہیں، صحابہ کرام کی تینوں کیٹیگریز کو اس میں واضح کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلی کیٹیگری بیان فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب میں ترجمہ شیخ الاسلام کا پڑھ رہا ہوں۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار، بریکٹ میں انصار، مہاجرین جو مکے سے ہجرت کیے اور انصار جو حضور کا استقبال کیے اہل مدینہ، اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، جی سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ ایک درجہ ہو گیا، آیت نمبر 100، یہ صحابہ کرام کا ایک، مہاجرین، انصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ایک درجہ ہو گیا صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا درجہ، یعنی وہ لوگ جن کو ہم صحابی سمجھ رہے ہیں، یعنی محدثین کی نظر میں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محدثین کے قاعدہ کیا ہے۔ محدثین میں صحابی اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھی ہوئی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا ہو، اور حضور سے ایک لمحے کے لیے بھی، چند سیکنڈ کے لیے بھی ملاقات ہو گئی ہو، وہ حضور کو پا لیا ہو، جی بھلے حجۃ الوداع کے موقع پہ، حج کے موقع پہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ شریف پر بیٹھے ہوئے تھے یا ممبر پر کھڑے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک جھلک دیکھ لیا، بس وہ صحابی ہو گیا، خلاص۔ بھلے مصافحہ بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی ایک مرتبہ السلام علیکم سامنے سے بھی نہیں ہوا ہوگا، دور سے بھی دیکھ لیا، بس وہ صحابی ہوگا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنا بڑا سرکل 1.25 لاکھ افراد کا جو صحابی ہے کہیں گے آپ اس میں، تو ہر کلمہ پڑھنے والا برابر نہیں ہوگا۔ پہلا یہ درجہ ہو گیا جو سب سے اونچا درجہ ہے، یہ مہاجرین ہے، انصار ہے، اور مقربین ہے، اور سابقین ہے، یہ قربانیاں دینے والے افراد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ کیٹیگری بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کی سب سے بڑی تعداد تھی میرے حساب سے، میری اسٹڈی کے مطابق ان کی سب بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ کون ہے صاحب؟ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے اطراف گاؤں میں جو ہے، یعنی یہ جو اسلام فتح مکہ کے بعد جو گاؤں کے گاؤں قبیلے کے قبیلے جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے، تو تمہارے فرماتے اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہے، اور بعض باشندگان مدینہ بھی، مدینے کے رہنے والے بھی، ان میں بھی منافق ہے۔ یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کا علم حضور کو نہیں فرمایا تھا، بعد میں عطا فرمایا، تو فرماتے ہیں آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔
ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی، یہ بریکٹ میں شیخ الاسلام نے بیان کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں عن قریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ تو دیکھیے پہلے کیٹیگری کلمہ پڑھنے والے حضور کے ساتھ، یا وہ افراد ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھے، جو حضور کے ساتھ حج کرے، جو حضور کے ساتھ جنگوں پر گئے، ان کا ذکر ہو رہا۔ ایک مہاجرین انصار اور رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری منافقین فرمائے، جن کو یعنی اگر محدثین کے آپ لسٹ میں لائیں گے تو سب کے سب صحابی ہوں گے، یہ سب کے سب صحابی ہو جائیں گے محدثین کے لسٹ میں، کیونکہ محدثین کی نظر میں اس کو صحابی کہا جاتا جو حضور سے روایت لے کر دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں ہو، مسلمان تھا اور حضور کو پایا، مطلب حضور سے سن کر آگے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ اب تیسری کیٹیگری آیت نمبر 102 کنٹینیو ہے، 101 102، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرماتے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور مسلمانوں میں، اے نبی آپ کے اطراف جو مسلمان ہیں ان میں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میں ترجمہ شیخ الاسلام کا پڑھ لیتا ہوں میرا کرنے کی وجہ، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا، ان کے بہت اچھے اعمال بھی ہے، ان کی غلطیاں بھی ہے، بڑے بڑے نیکیاں بھی ہے، بڑے بڑے غلطیاں بھی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئے، ان سے ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اچھا آیت نہیں پڑھا میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ 3 درجے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے 3 درجے ہوتے ہیں، یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یعنی اب جو جتنے راوی یہاں پر آئیں گے، یہاں پر ابو بکر الصدیق اور عمر بن الخطاب جیسے راوی بھی آئیں گے، اور یہاں پر پھر کیا کہتے ہیں آپ، وہ جو سب حضرات کے نام سن کے آپ حضرات پریشان ہوتے ہیں، میں تو پریشان نہیں ہوتا ہوں مگر آپ حضرات جن کو سن کر پریشان ہوتے ہیں وہ حضرات کے نام بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فرمان خداوندی، قرآن کریم اور حدیث شریف اور ان کے کردار کو سامنے رکھ کر دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے۔ کون سے صحابی تھے جن کی زندگیاں پوری کی پوری اسلام کی خدمت میں گزر گئی اور حضور کے مشن کے لیے گزر گئی، اور کون افراد تھے جو اسلام کا نام لے کر صرف اپنی دنیا کمائے اور دنیا داری کرے اور اسلام کو ڈیمیج کرتے رہے، نام اسلام کا ہی لیتے رہے، اور وہ کون افراد تھے جنہوں نے ابتدا میں بڑے اچھے کام کیے لیکن بعد میں ان سے غلطیاں ہوئی اور انہوں نے توبہ کیا، اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کے غلطیوں کو نیکیوں سے بدل کر پھر ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں سورہ توبہ آیت نمبر 100 101 102 یہ ضرور ذہن میں رکھیں تو آپ کے اوپر بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور یہی یعنی بہرحال اب اس کی اور تفصیلات ہیں، اب ہم کو حدیث شریف پڑھنا ہے، اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب آپ کسی کو صحابی رسول کہیں گے، جب آپ کسی کو، جب آپ ہو، میں ہوں، جب کوئی بھی ہو، جب کسی کو صحابی رسول کہیں گے تو یاد رکھ لو کہ اس کا درجہ سارے اولیاء سے اوپر ہوگا، سارے اولیاء سے اس کا مقام اوپر ہوگا، اور وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں شامل ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم میں آتے ہیں وہ جب صحابی ہوں گے۔ اگر کوئی تحقیق کے مطابق کوئی اور مفہوم نکلتا ہے تبھی ان کو رضی اللہ عنہ کی کیٹیگری سے ہٹایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس سے آگے اگر کسی کو جانا ہے تو پھر اس میدان میں اسپیشلی اس کو ٹائم دینا ہوگا، ایسے چلتے چلتے اس سے زیادہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔